نماز تہجد، نماز عشاء کے بعد اور فجر صادق سے پہلے اس درمیان سونے کے بعد جو نوافل پڑھے جائیں ان کو نماز تہجد کہتے ہیں۔ کم سے کم اس کی 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 8۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیق پر 4 کر کے پڑھنا افضل ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ نماز فرض تھی، امت سے یہ فرضیت منسوخ ہو گئی ہے، اب یہ نماز تہجد ہمارے لیے سنت ہے۔ نماز تہجد کی بے شمار فضیلتیں احادیث مبارکہ میں موجود ہے اور قرآن کریم میں متعدد مقامات پر تہجد پڑھنے والوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ 21ویں پارے میں سورہ سجدہ کے دوسرے رکوع میں اس طرح ذکر فرمایا کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون، یعنی شب میں ان کے پہلو بستروں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، ناراضگی کے خوف اور رحمت کی امید میں اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور ہماری دی ہوئی دولت سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی نعمتیں جو ان کے واسطے پوشیدہ رکھی گئی ہیں ان کا کسی نفس کو علم نہیں ہے، حتیٰ کہ فرشتے بھی ان سے لا علم ہیں۔ حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں جب تمام اولین و آخرین کو جمع فرمایا جائے گا تو ندا دینے والا ایسی آواز سے ندا کرے گا کہ جس کو تمام مخلوق سنے گی، کہ ابھی سب کو معلوم ہوا جاتا ہے کہ آج مولا تعالیٰ کے کرم کا زیادہ حقدار کون ہے۔ پھر منادی واپس آ کر کہے گا کہ وہ حضرات کھڑے ہو جائیں کہ جن کے پہلو شب میں بستر سے علیحدہ ہو جاتے تھے، ایسے بندے کم تعداد میں ہوں گے۔ پھر لوٹ کر منادی آئے گا اور کہے گا کہ وہ حضرات بھی کھڑے ہو جائیں کہ جو تندرستی اور بیماری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اعلیٰ درجے کا شکریہ پیش کیا کرتے تھے، اور یہ بھی قلیل ہوں گے۔ پھر ان سب کو جنت میں لے جائیں گے، اس کے بعد باقی لوگوں کا حساب ہوگا۔ تفسیر کشاف۔ حدیث مبارکہ میں سرکار کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان سوتے وقت کدی پر 3 گرہ لگا دیتا ہے، ہر ایک گرہ کی جگہ یہ کلمات پڑھ کر دم کرتا ہے: علیک لیل طویل فرقد، بڑی رات پڑی ہے، سوتا رہ۔ پھر اگر بندہ شب میں بیدار ہوا اور ذکر الہی کیا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر وہ وضو کیا تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر نماز پڑھی تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر صبح کو بندہ حشاش بشاش ہوتا ہے، اور اگر شب میں بیدار نہ ہو تو قلب میں انقباض اور طبیعت میں سستی ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ابو ہریرہ، تم چاہتے ہو کہ حالت حیات و ممات میں، قبر میں اور قبر سے اٹھتے وقت قیامت کے دن تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو تو رات میں اٹھ کر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھو۔ اے ابو ہریرہ، اپنے گھر کے گوشوں میں نماز پڑھو تو تمہارے گھر کا نور آسمانوں میں پہنچے گا جیسے کہ ستاروں کا نور زمین والوں کو محسوس ہوتا ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ رات کی نماز اختیار کرو کہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور قرب الہی کے حصول کا ذریعہ ہے، گناہ معاف ہونے کا سبب ہے اور بدن کی بیماریاں دور ہونے کے لیے موجب ہے اور گناہوں سے روکنے والا ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر تم کسی سفر کا ارادہ کرو اور اس کے لیے سامان کرو گے، عرض کیا جی ہاں، فرمایا کہ تو سفر قیامت کے لیے سامان کرنا زیادہ اہم ہے، ہم ایسی چیزیں تعلیم کر دیں جو اس دن تمہیں نفع پہنچائے۔ عرض کیا میرے ماں باپ حضور آپ پر قربان ہو، تعلیم فرمائیے۔ فرمایا کہ سخت گرمی کے دن روزہ رکھا کرو قیامت کی گرمی سے محفوظ ہونے کے لیے، شب کی تاریکی میں 2 رکعت نفل نماز پڑھا کرو قبر کی وحشت دور ہونے کے لیے، حج کیا کرو تاکہ تمہارے عظیم الشان کام بحسن و خوبی انجام پائیں، مسکین پر صدقہ کرو، اتنی طاقت نہ ہو
تو اچھا کلمہ زبان سے نکالو کہ یہ بھی صدقہ کرنا ہے، یا بری بات کہنے سے زبان کو روکو، یہ بھی صدقہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے شب میں اٹھ کر نماز پڑھی، پھر اپنی بیوی کو بیدار کیا تو اس نے بھی نماز ادا کی، اور اگر بیوی انکار کرے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دے۔ اسی طرح عورت کے لیے بھی دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے کہ جس نے شب میں بیدار ہو کر نماز پڑھی، پھر اپنے شوہر کو بیدار کیا تو اس نے بھی نماز ادا کی، اور اگر شوہر انکار کرے تو عورت اس کے چہرے پر پانی چھڑک دے۔ کیسے خوش نصیب ہیں وہ مرد و عورت کہ جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کے مستحق بنتے ہیں۔ حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا جو رات بھر سویا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ فرمایا کہ ایسا شخص ہے کہ جس کے کان میں شیطان پیشاب کر گیا، جس کی وجہ سے شب کی برکتوں سے وہ محروم رہا۔ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب میں اس قدر قیام فرماتے کہ پائے مبارک پر ورم آ جاتے۔ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا کہ یہ حضور اتنی تکلیف برداشت کیوں کرتے ہیں، کہ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صدقے میں حضور کے اگلے پچھلے جملہ متعلقین کی لغزشیں اور ان کے گناہ معاف فرما دیے۔ فرمایا تو کیا میں بندہ شکر گزار نہ بنوں؟ یعنی شب بیداری اور اس میں یہ سخت ترین ریاضت پروردگار عالم کے اس احسان عظیم کا شکریہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہونے والے میرے تمام متوسلین کی لغزشیں اور خطاؤں کی مغفرت میری وجہ سے فرما دی۔ یوسف بن مہران رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ زیر عرش ایک فرشتہ بشکل مرغ ہے کہ جس کے پنجے موتیوں کے اور کانٹا سبز زمرد کا۔ جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو وہ اپنے بازو پھڑپھڑا کر بولتا ہے اور کہتا ہے چاہیے کہ قیام کرنے والے قائم ہو جائیں، اور جب نصف رات گزر جاتی ہے تو پہلے کی طرح بازو پھڑپھڑا کر کہتا ہے تہجد پڑھنے والے اٹھ بیٹھیں، اور جب دو تہائی رات گزر جاتی ہے تو پھر بازو پھڑپھڑا کر کہتا ہے کہ چاہیے کہ نماز پڑھنے والے اٹھ جائیں، اور جب فجر طلوع ہوتی ہے تو بازو پھڑپھڑا کر کہتا ہے کہ غفلت والے اپنے گناہوں کے ساتھ اٹھ بیٹھیں۔ احیاء العلوم۔ اگر فجر سے بیشتر اٹھ کر معبود حقیقی کی جانب میں سر بسجود ہو جاتے اور استغفار کرتے تو وہ اپنی رحمت سے مغفرت فرما دیتا، گناہ باقی نہیں رہتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نصف شب بیدار رہتے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا تو انہوں نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ یہ تمام شب بیدار رہتے ہیں۔ آپ نے دل میں کہا کہ شرم کی بات ہے کہ لوگ میرے متعلق ایسی چیز بیان کریں جو میں نہیں کرتا۔ اس کے بعد تمام شب میں بیدار رہنا شروع کر دیا اور 45 برس تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی۔ عبداللہ حسین علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میرے پاس ایک کنیز تھی، میں نے آدھی رات گزرنے پر دیکھا کہ سجدے میں پڑی، کہہ رہی ہے کہ الہی میرے ساتھ جو تجھ کو محبت ہے اس کے وسیلے سے میری مغفرت فرما۔ عبداللہ حسین فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو کہ مجھ کو جو تیرے ساتھ محبت ہے الہی اس کے وسیلے سے میری مغفرت فرما دے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تجھ سے محبت نہ فرماتا ہو۔ تو کنیز نے کہا کہ خاموش رہو، اس کو میرے ساتھ محبت ہے، جبھی تو مجھ کو دارالشرک سے نکال کر دارالاسلام میں پہنچا دیا ہے، یعنی مشرکوں کے ملک سے نکال کر مسلمانوں کے ملک میں پہنچا دیا ہے۔ وہ مجھ سے یقیناً محبت فرماتا ہے، جبھی تو مجھ کو بیدار کر کے اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے،
اور آپ کو بستر پر سوتا ہی اس نے رکھا ہے۔ عبداللہ حسین علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس گفتگو سے متاثر ہو کر میں نے ان سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے میں نے تم کو آزاد کر دیا۔ کنیز نے کہا کہ اے میرے آقا، تم نے میرے ساتھ برا سلوک کیا ہے۔ اب تک مجھے 2 اجر ملتے تھے، ایک تمہاری خدمت کا اور ایک اپنے مالک حقیقی کی خدمت کا، اب ایک ہی رہ گیا ہے۔ یہ کہہ کر اس کنیز نے ایک چیخ مار کر کہا کہ یہ تو میرے مجازی مالک کی طرف سے آزادی ہے، تو حقیقی مالک کی جانب سے آزادی کیسے ہوگی؟ پھر زمین پر گری اور جاں بحق ہو گئی۔ یہ تہجد پڑھنے والے لوگوں کا معاملہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ اسی طرح خواجہ حسن صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک کنیز تھی کہ جس کو خواجہ حسن نے فروخت کر دیا۔ جب وہ خریدنے والے کے یہاں پہنچی تو آدھی رات گزرنے پر اٹھ بیٹھی اور بآواز بلند کہنے لگی کہ اے گھر والو، نماز نماز۔ تو انہوں نے متعجب ہو کر دریافت کیا کہ کیا صبح ہو گئی ہے؟ تو اس کنیز نے فرمایا، آپ لوگ فرض نماز کے سوا اور نماز نہیں پڑھتے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ کنیز صبح کو حسن صالح کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ آپ نے ایسے لوگوں کے ہاتھ مجھے فروخت کر دیا ہے جو نماز تہجد نہیں پڑھتے، مجھے واپس فرما لیں۔ چنانچہ خواجہ حسن صالح نے واپس فرما لیا۔ تو جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں تو وہ تہجد کے ایسے عادی ہوتے ہیں کہ تہجد چھوڑنے والوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے۔